بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت عزت و اکرام سے نوازا۔ آپ وہ واحد نبی ہیں جن کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور آپ خود بھی اللہ کے نبی۔ لیکن مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے، آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبے عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ پھر آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا۔ آپ بے انتہا خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت حسن و جمال عطا فرمایا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن آپ نے عزیز مصر کی بیوی کے حسن و جمال پر اپنے رب کی محبت کو ترجیح دی اور اس کی طرف سے ملنے والی گناہ کی دعوت کو آپ نے قبول نہ کیا اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل رہے۔ پھر آپ کو قید کر دیا گیا اور ایک عرصے تک آپ قید خانے میں رہے، لیکن اس تکلیف میں بھی آپ اپنے رب کی یاد کو نہیں بھولے اور توحید کی دعوت دیتے رہے اور توحید کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو قید سے رہائی نصیب فرمائی، اور اللہ کا نظام تو دیکھیے کہ جس مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ رب العزت کسی کے بھی صبر اور نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ تمام واقعات ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، لیکن ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ نہیں مل سکے تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ کریم نے آپ کو آپ کے والد اور بھائیوں سے ملایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت سے نواز دیا، اور جب قحط کے سال شروع ہو چکے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے، اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، اور آپ کے حاسد بھائی بھی قحط سالی کا شکار ہو چکے تھے، اور وہ لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ جب حسب معمول ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ اگلے سال جب تم آؤ گے تو جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں؟ آپ نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے پاس تم اپنے اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے پاس بھی نہ آ سکو گے۔ اس طرح آپ نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق کی تسکین کر سکیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم ضرور اسے ساتھ لا کر رہیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ انہیں بتائے بغیر ان کے سامان میں واپس رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور اپنے مال کو واپس دیکھیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب وہ لوگ غلہ لے کر کنعان واپس پہنچے تو اپنے والد کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، اور جب آپ کے بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے،
کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے۔ پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، اور اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ بنیامین میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے۔ جب وہ لوگ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور فرمایا کہ جو سلوک یہ لوگ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی کہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان لوگوں کو علم ہوئے بغیر بنیامین کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ماپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کرو گے تو 1 اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ آپ کے بھائیوں نے اس الزام کو ماننے سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ تب الزام لگانے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ چوری کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چیز چوری ہوئی ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس نے پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، کیونکہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد آپ کے پاس پہنچنے والے تھے۔ آپ کے بھائی آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا، ہم نہ خود ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمارا سامان ملا ہے۔ جب وہ لوگ بالکل نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور صورتحال سے انہیں آگاہ کرو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔